Ladies and gentlemen, I welcome you all to this session on, it has a long title, but essentially what we are going to speak about is the legitimacy for extremism in Pakistan and its impact on religious minorities. And we have representatives from different religious groups, faith groups in Pakistan on the panel. And I'm very privileged to be moderating this session and welcome you all again to Asma Jahangir conference this year in Lahore. We are going to have a bilingual conversation, and there are friends who only speak English or understand English. There will be, I'll request the volunteers and the younger people in the crowd to support them with translation, but I will also try to provide you the gist of the interventions or the points that our worthy speakers make. And we have a high-powered sort of a panel as far as the issue is concerned. It's called Mainstreaming Radicalism, Legitimizing Extremism and its Impact on Pakistani Religious Minorities. Because what we have seen over the past 15, 20 years is the society has actually radicalized more than the state has. And this is something really interesting in Pakistan, that even if there is a progressive piece of legislation passed by the federal legislature or the provincial legislatures, there is a lot of acrimony in society against those progressive pieces of legislation. And there's very little acceptance and there's very little reception of those progressive laws passed by different legislatures. However, there are certain areas where the legislatures are equally involved, besides other state institutions and state services and departments, in discriminating, particularly in case of Ahmadiyaa community, but also in case of other religious minorities in Pakistan. And the message of discrimination actually is perpetual and comes from the highest offices of the government. For instance, the sitting chief minister at the moment in Punjab actually said that he's going to build a huge mosque somewhere in Gujarat or Lahore. I don't know whether in his native Gujarat or in Lahore. And that mosque will match the Blue Mosque in Istanbul, and he will put a sign outside, Qadiani, which is a derogatory term used for the Ahmadi community, and it will say that is masjid mein, the Qadianis cannot enter this mosque. I mean, now this was a completely, totally uncalled for statement for a community which is already persecuted massively in Pakistan. Likewise, there are incidents which our worthy panelists will share. But I would also request them, incidents against the Christian Pakistanis or Hindu Pakistanis or people of other faiths, Sikh Pakistanis. But I would also like them, when they make their interventions one after, one after the other, I would also like them and request them to come up with certain solutions which take us to, which are more sort of forward-looking and practical in terms of how to deal with the issue of religious minorities and how do we sensitize our society better, which in my humble view is more radicalized than ever before. That has been the case in other societies across the globe, but in Pakistan we have seen it's not an incremental rise, but it is a huge rise in terms of society becoming more radicalized and becoming more intolerant towards any kind of difference, including religious and faith-based differences. So we have on our panel today Tahir Sindhu sahab, who's also a provincial legislator, and he's been active with not just with the minority rights movement. He comes from the Christian Pakistani community, but he also is very active with the human rights defense work in general in Punjab and in Pakistan. We also have Sarwan Kumar Bhil sahab, who's come from Sindh to join us. He comes from the Bhil community, which is doubly jeopardized because it is, in the caste system. Bhil community is discriminated against,
and then in Pakistan living as a part of the Hindu community. I'm very happy that Mr. Bhil could join us today. Then we have Advocate Sabahat Rizvi, and we are very glad to have Sabahat Rizvi. Otherwise, it would have been an all-male panel because Kalpana Devi refused. I mean, not refused. Sorry, I'm so sorry. Kalpana Devi couldn't join the panel today. She was on our panel last year, if I remember correctly. So Kalpana is additional Advocate General Sindh. But she couldn't make it this time to Lahore. So we have Sabahat. Sabahat is also a lawyer. And thank you very much, Sabahat Saiba, for joining us. And then we also have my old friend, Sardar Ramesh Singh Arora. And he's also a provincial legislator. But he's been an active, active in community development and social work. He has a long history of supporting oppressed and marginalized communities, irrespective of their faith. And thank you, Ramesh, for joining us on the panel. And last but not the least, Mr. Qamar Suleman. Mr. Qamar Suleman, who's sitting just next to me. Mr. Qamar Suleman is representing the Ahmadiyaa community, and I'm very thankful to you, Qamar Bhai, for joining us on the panel today. So if we begin our conversation, and how much time do we have? We've got 80 minutes left. Right. And we'll have a question-answer session to follow. Again, it will be bilingual. If I can request Tahir Khalil Sindhu to kick off the conversation on the subject. Good afternoon, distinguished guests, colleagues, peers, and most important of all, equal citizens, as per Constitution only of Pakistan, as per Section 8 to 28. The Constitution of Pakistan, notably, it is an honor for me to appear in front of you today to express my thoughts on a topic that is linked to the core of the issue and values of the Islamic Republic of Pakistan. Before I commence my speech here today, the very first thing I would like to do is express my sincerest gratitude, a very strong lady having a steel nerves, well capable, litigant, and esteemed colleague whom we all know as Madam Asma Jahangir. She was a lady who needed no introduction as she was looked up to be young advocates, seen as symbol of hope for meek and weak people and easy target segment of society by the poor, and very well respected by everyone. Radicalism is derived from the Latin word radis, which means root, and it is considered as the root of fundamentalism. It is both mental and emotional process that prepares and motivates an individual to pursue violent behavior, the process by which an individual group of mass people undergo transformation from participating in the political process via legal means to the use of sport of violence. In Pakistan, as a matter of fact, it becomes violent and gives force to terrorism and violating the constitutional rights of minorities. And there are some rights which are not only abused, also refused. Commonly known reasons for radicalization are injustice. Number two, violation of any kind of violence, including political, ideological, and religious, accusing and discrediting the victim for violence, degrading and decentralizing the victim through different signs of language, blame game, reduction and misconstruing the effects of using various methods. Certain domestic and external circumstances added fuel to fire on the radicalism in Pakistan. There are a number of reasons like historic, economic, social, political, are helping in patronizing radicalism. Although there are a number of reasons which help to increase radicalism in Pakistan, but politically and power struggle of the ruling either belong a civilian or military background remains main cause of this spread and increase. They redefined in identity of Pakistan from a progressive, tolerant,
and peaceful state of harsh, intolerant, and theological state. Pakistan cannot step forward in right direction in future unless our nation follows the vision of founder of Pakistan, who dreamed of a secular and liberal Pakistan, and that reflects in his first speech to the Constituent Assembly on 11th August 1947. Early stage in schools always built a brilliant, independent mind, but unfortunately, our schools' curriculum and religious intolerance has increased extremism and terrorism across the country. It hindered the progress of the state, and it is greatest threat to the country today. The tolerant and liberal voices are being attacked and felt beside. But still there is a hope, as many human rights activists like Asma Jahangir or some politicians and newspapers have raised their voices for moderate Pakistan. Qaid-e-Azam created Pakistan in 1947, and he made it clear on his inaugural speech of National Assembly on 11th August declared that there will be no difference in the status of Muslim and non-Muslim, and there would be equal rights in the newly Pakistan. Jinnah had secular approach and intended to establish such state where all minorities had equal rights. He included all religious representatives in his cabinet, but after his death, our great nation lost its path. The religious politics in Pakistan has achieved a solid mass support from all social classes. Therefore, radicalism has proven itself as a powerful and undisputed force to influence the government policies. The violation of the religious political has gravely impacted the political violation of the country itself. It has driven the already divided society into the orthodoxy, radicalization, extremism, and religious exclusiveness. Last, in my opinion, I really appreciate such like of seminars, highly appreciate Asma Jahangir organization and its contribution towards such sensitive issue. I recommended focusing on the educational work and young people. Both thoughts, both the youth work and in school and our out of school education. Grassroots organization can play a useful role in such educational programs to reach out to young people from various at-risk communities to train them as youth. Culture workshop in learning which can play a vital role. Thank you very much. Thank you very much, Sindhu Saab. I think that a couple of, for the rapporteur, for the sake, to support you, I mean, essentially the points that Sindhu Saab made in terms of making demands or a resolution that we want to issue at the end of the session is about education, curriculum, and bringing more tolerance among youth by exposing them to each other's faith in an inclusive and tolerant way. And also, basically, he hasn't mentioned, but I would really like to mention the single national curriculum here, that the House will eventually, if all of you agree with me, will demand a revision of the single national curriculum, which is, again, institutionalizing religious discrimination in Pakistan's school curriculum. Now, if I may now request Sarwan Kumar Bhil Saab to speak on the subject, and if you can also highlight, अगर आप इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, जो कोली, भील, मेघवाड़ कम्युनिटीज़ पे जो असरात मुरतब हुए हैं पिछले 15-20 साल में. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. मैं शुक्रगुजार हूँ अमर आसमा जहांगीर साहब जी के परिवार का, जिन्होंने हम पसमानदा और पिसे हुए तबकात की दर्द दास्तान सुनने के लिए हमें मौका दिया, और हमें यकीन है ये वो इदारा है जिन्होंने पहले भी हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखा है, अभी भी हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे. शुक्रिया. थोड़ा सा हमारा इशू काफ़ी है, इसलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट में आपका ज़्यादा भी लूँगा, मेहरबानी. तो मैं अर्ज़ करूँ कि पहले थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ करूँ शेड्यूल कास्ट के हवाले से. मेरा ताल्लुक़ है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है. जब 1945 में पाकिस्तान बनाने के लिए करार जमा कराई जा रही थी, तब हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी
4 करोड़ थी, पाकिस्तान नहीं बन रहा था। 2 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने शमूलियत की, तब पाकिस्तान बना। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की टाइम पे 21 सीटें शेड्यूल कास्ट की थी, उन्होंने वोट दिया था। जिस तरह SP सिंघा साहब का वोट है पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार था, इसी तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी अहम किरदार था वोट का। तो इस हवाले से हमारे साथियों को, नई स्टूडेंट शागिर्दों को कोई जाग्राफी लिहाज या समाजी लिहाज में ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही। अभी कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना था, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग भी इंतहा पसंद बरहमनों और इंतहा पसंद हिंदुओं से तंग आकर उन्होंने भी ये चाहा था कि हमें अलग एक अपनी मुल्क चाहिए। तो इस हवाले से थोड़ा मैं अर्ज़ करूँ आपको, तो शेड्यूल कास्ट की टोटल जो ज़ातें हैं वो 40 हैं, जिसमें कोली, भील, मेंगवाड़, जोगी, जंडावड़ा, सांसी, सामी, कबूतरा, बागड़ी, वाल्मीकि, ओड वगैरह ये सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं, मोहनजोदड़ो के असूल वारस हैं। पाकिस्तान बनने के बाद में इन लोगों ने यहाँ पे रहने को तरजीह दी। आज भी हमारे बड़ों की यहाँ पे हड्डियाँ दफन हैं, हमारे लोग दफनाते हैं। काफ़ी दोस्तों को ये भी पता नहीं है शायद कि हिंदू जलाते हैं, हम शेड्यूल कास्ट वाले लोग दफनाते हैं, धरती माता से अपनी मोहब्बत है। तो इस हवाले से और आगे मैं अर्ज़ करूँ मसाइल के हवाले से, एक तो मैं अर्ज़ करूँ कि जिस तरह हमारे फोर्स कमीशन बच्चियों को फोर्सली अगवा करके उनका मज़हब तब्दील किया जाता है, सिर्फ बच्चियों का क्यों, वो भी 12 से 15 साल के बीच में बच्चियाँ। हालांकि सिंध के अंदर सिंध मैरिज एक्ट भी है, उस पर कोई किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले का बड़ा इशू चला है, सोशल मीडिया पे भी आया है, चंदा महाराज का, वो बेचारी 15 साल की है। हालांकि उसके पेरेंट्स वगैरह चीख चीख के पुकारे, बच्ची भी चीख के पुकार रही है, फिर भी उन बच्ची को किसी सेव में नहीं रखा, उसका मेडिकल भी नहीं आया फाइनल, उसके बाद में भी उनके साथ भेज दिया गया। जिस तरह उसके बाद में जो बच्चियां कन्वर्ट होने के नाते से हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमैनिटीज एक्टिविस्ट हम कहते हैं, चाहते हैं कि हर बंदे की अपनी विश होनी चाहिए। विश इस होने से जिस तरह हमारा 18 साल का बंदा होता है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है, वोट देने के लिए भी काबिल होता है, तो कम से कम जो बच्ची कन्वर्ट होती है उनकी भी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और उस पर सिंध मैरिज एक्ट है, उसमें कोई अमल नहीं हो रहा है। वहाँ की मकामी पुलिस वडेरे सारे उनसे मिले हुए हैं, हालांकि पुलिस को चाहिए कि वहाँ उनका जो मेडिकल वगैरह कराए, वो कोई किसी चीज़ की वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। दूसरा अर्ज़ करूँ, जिस तरह हमारे लोगों में एहसास महरूमियाँ बहुत बढ़ गई है इनके ज़्यादा इश्यूज़ के हवाले से, और इस वक्त लोगों में जो खुदकशियों का रुझान है, मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये मैं शुक्रगुजार हूँ, 1 मैन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी है, मिनॉरिटी की 1 मैन कमीशन, उनकी है। ये तकरीबन 60-70 पेज पे है। हज़ारों लोगों ने खुदकशियाँ की है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने। और HRCP भी खुदकशियों के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स मंगवाती रहती है। मैं अर्ज़ भी करूँगा, ये आने वाली है हमारी HRCP की रिपोर्ट, उसमें भी ये बेहतर साबित कदम होगी रिपोर्ट। ये हर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, ख़वातीन से मर्द ने कितनी कितनी खुदकशियाँ की है। और दूसरा अर्ज़ करूँगी, जिस वक्त पहले हमारी सेपरेट इलेक्शन थी तो हमारे लोग खुद अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते थे। जिस तरह मैं आपको अर्ज़ करूँ, अपना हमारा कृष्ण भील भी MNA था, खटूमल मेंगवाड़ भी MNA था, पारूमल कोली भी MNA था। जब से मुशर्रफ साहब के टाइम के बाद में रिजर्व सीटें रखी गई है, उस वक्त एक ही दादे के पोते जो अपर क्लास के ब्राह्मण हैं वो ब्रीफ केस भर के जाते हैं, वही MPA भी वही है MNA। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MPA, दूसरा भाई PTI का मिनॉरिटी विंग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MNA, तीसरा इनका मामू मिनॉरिटी विंग नून लीग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MNA, और उनका कज़न फंक्शन लीग वहाँ हमारे सिंध के अंदर है, GDA जिसको कहते हैं, उनका मिनॉरिटी विंग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MPA, और उनकी खातून MQM की मिनॉरिटी विंग की MPA, वहाँ मिनॉरिटी विंग की प्रेसिडेंट, वहाँ से MPA। रियल बता रहा हूँ सर, ये हमारे बहुत इश्यूज़ हैं। तो इस वक्त हमारा शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा MNA नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का जो कहता है कि जिन बंदों की भी 6.5 लाख पॉपुलेशन हो, एक MNA बनता है। इस वक्त हमारी शेड्यूल कास्ट की जो अपना लास्ट सेंसस की रिपोर्ट है, 8.5 लाख से ज़्यादा है। इस वक्त हमारा कोई MNA नहीं है, और उनके बाद में जो MPAs होने चाहिए वो भी हमारे नहीं हैं, और रिजर्व सीटों में वही लोग काब्ज़ हैं। इनके साथ साथ मैं अर्ज़ करूं कि हमारे जो लोग सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की मैंने अर्ज़ किया, हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन है थरपारकर के अंदर, अबाई ज़मीन है, उन पे भी वहाँ के लोगों, मकामी लोगों का कब्ज़ा है। वहाँ पे जिस तरह वो महकमा वडीरों ने मिलके वो ज़मीन को रिकॉर्ड में रख दिया है कि ये अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो गई है। हालांकि इतनी अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी का आज मेरे ख्याल में अरबों रुपए का फंड है, हमारा कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा वहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है, और ज़मीन हमारे वो अवेक्यू ट्रस्ट के नाम पे हो गई, उनके जो अपना पोते बेटे वो उनमें एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। तीसरा मैं अर्ज़ करूँगा, एक बहुत अहम केस चला है, मन्नू भील की फैमिली। यहाँ जिस खिते से हम बिलोंग करते हैं, हमारे किसी SHO का या किसी पटवारी का बच्चा भी आधा घंटा स्कूल से देर से आता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया थरथले में आ जाती है कि बच्चा क्यों देर की स्कूल से। मन्नू भील की फैमिली के घर के 9 अफराद गुज़श्ता 23 सालों से अगवा है।
آج تک ہمارے کسی نام نیاد منارٹی کے ریزرو سیٹوں پہ جو مسلط کیے گئے لوگوں نے انہوں نے کسی آواز بلند نہیں کی. HRC پہ ہم شکر گزار ہیں جس نے اس کیس کو بڑا ہائی لائٹ کیا. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بھی سو موٹو ایکشن بھی لیا تھا. ان کے باوجود آج تک وہاں منو بل کی فیملی بازیاب نہیں ہوئی ہے. حالانکہ یہاں سے کوئی ہمارا ساتھی ریٹائر ہوتا ہے یا کوئی کہیں جا کے کسی کنٹری میں چھکا لگاتا ہے, ان کو سندھ کے اندر زمینیں دی جاتی ہے. ہم سندھ کے اصل وارث ہیں, وہ بے یار و مددگار ہیں, آج بھی اپنی دھرتی پر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور عرض کروں کہ جس طرح شیڈول کاسٹ کا میں عرض کروں, شیڈول کاسٹ 1936 کے اندر یونائٹڈ انڈین ایکٹ کے ٹائم انہوں نے سوتا جو پسا ہوا طبقہ ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہماری 6% کوٹا رکھی گئی تھی, اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. اس وقت پوری منارٹی کی کوٹا ہے وہ صرف 5% ہے, پوری منارٹی کی, جس میں ہمارے مسیح بھائی بھی آ گئے, ہمارے سردار صاحب بھی آ گئے. سر ایک منٹ زیادہ. اور اس وقت شیڈول کاسٹ کی جو پاپولیشن ہے اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں. ہمارے آئین کے اندر ہے, 73 کے آئین کے اندر ہے, 1957 کے اندر جو گزٹ ہے اس میں 40 ذاتیں ڈکری کی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں نیشنل کمیشن بنی ہے منارٹی کی, بڑے ہمارے قوانین بہت اچھے بنتے ہیں, کمیشنیں بہت اچھی بنتی ہے. منارٹی نیشنل کمیشن بنی ہے جس کے اندر ہمارے مولوی حضرات 6 ممبر ہیں منارٹی نیشنل کمیشن کے, اور جو چیئرمین رکھا ہے وہ بھی اپر کلاس کا برہمن رکھا ہے, ممبر بھی رکھا ہے. ہمارے شیڈول کاسٹ کا ایک بندہ ہی ممبر نہیں ہے. اور صدیوں سے ہمارے برہمنوں نے ہم سے زیادتی ظلم کیا, ہمارے لوگوں کو ہمارے مندروں تک رسائی نہیں دی. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی ہماری, اس میں نور القادری صاحب کا ایک نوٹیشن نکلا ہے, پاکستان ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی, اس کے اندر بھی شیڈول کاسٹ کا کوئی بندہ ممبر نہیں ہے. سندھ کے اندر ہماری لاکھوں پاپولیشن ہے, اس کے اندر بھی. اچھا دوسرا عرض کروں, ہیومن رائٹس کے نام پہ بڑے اچھے آرگنائزیشن بن رہی ہے. سندھ کے اندر ایک ہماری سندھ ہیومن رائٹس کمیشن بنی ہے جس کی چیئرمین میڈم ماجدہ رضوی صاحبہ ہے. ان کے اندر باپ بیٹے دونوں اپر کلاس کے برہمن دیوان ہیں. وہ ایک باپ اپنا حیدرآباد سے ممبر ہے اور بیٹا ان کا کراچی سے ممبر ہے. ریئل بتاؤں یہ ہمارے ایشوز ہیں, اور ہم مجھے یقین ہے کہ اس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے جو کمیٹی ہے اس کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا اور ہماری مالکی ہوگی. دوسرا میں عرض کرتا ہوں کہ ہم یہاں سے جو بھی ہمارے شری ہمارے پتا سمان افسر کھٹک صاحب بیٹھے ہیں, بٹ صاحب بیٹھے ہیں, بہت سارے سینئر چہرے بیٹھے ہیں. مجھے کیا کہتے ہیں وہ بہتر نہیں لگتا کہ میں اسٹیج پہ سامنے بیٹھ کے ان کے سامنے بولوں, وہ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں بزرگ, تو ہمیں یقین ہے یہ ہمارے جو اہم ایشوز کے لیے ساؤنڈ ریز بھی کریں گے. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو دی جائے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو اپنا اپر کلاس کے برہمن ہیں ان کو بھلے منارٹی کی جائے, ان کو الیکشن کانٹیسٹ کرائیں, ہمارے لوگ ان کو ووٹ دیں گے. اور دوسرا کہ یو سی سے لے کر تمام پاکستان کی جو سیاسی پارٹیوں ہیں, یو سی سے لے کر CSC کمیٹی تک ہمارے لوگوں کو نمائندگی دی جائے, کیونکہ ہم کم سے کم ہمارے آنے والے نسل تو بچ سکیں. اس وقت ہم اپنی دھرتی پر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے میں نے عرض کیا کہ لاکھوں ہزاروں لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں, ان کے باوجود بھی ہمارا کوئی دکھ درد سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں آسما جہانگیر کانفرنس کا, جنہوں نے ہمارے یہ اہم ایشو کو سننے کے لیے بہت سارے معززین صاحبان کو موقع دیا اور ہمارے ایشو کو پیش کرنے کا موقع دیا. شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سمن کمار بھیل صاحب. We are very happy to have you here on the panel, and I think a few points for those who couldn't understand what he was saying, our foreign guests. Essentially, he has raised 4 points. 4 points he has raised. One is disenfranchisement of scheduled caste, political disenfranchisement, because as I said earlier at the outset when introducing Mr. Bhil, that it's a double jeopardy. One, that they belong to the Hindu minority Pakistani community, and the other is that they come from the scheduled caste. So the scheduled caste within the Hindu community and within the political system that we have of allocations, of reservations. Pakistan, by the way, has both separate and joint electorate. But of course, because of the elite capture of the state, as we see with Muslim communities as well, but more so in case of the perpetually oppressed scheduled castes of South Asia, they have little or no political representation at any level in the province or even in the districts where they are in a sizable number or in majority. The other point he made was about the forced conversion of women, of girls rather. The forced conversion, as we all know, I'm not going to speak too much about it because most of the audience, the worthy audience that we have understands the issue. But he demands that even if somebody wants to convert, the minimum age has to be 18 years. It is somewhere in the law in Sindh that there is a Child Marriage Act which restrains marrying girls before the age of 18, but we do not see it. One, that in other provinces there's a different law,
and we do not see the law being implemented even in parts of Sindh. So one is that, and the third point he made was the National Minority Commission is not representative. The Human Rights Commission, to which I belong, also has a very clear position on the National Minorities Commission, which was put together by the previous government. The Tasadduq Jilani judgment clearly says that the commission has to be a statutory body. And that is the Supreme Court judgment. And instead of creating a statutory body, since there are so many lawyers in the audience, they would understand better, it's not my forte. But a statutory body has to be a body created by the parliament with magisterial powers as well, like the National Commission on the Status of Women, like the National Commission on Human Rights. But the Minorities Commission was created by the cabinet, and we endorse Mr. Bhil's views that even, the members were, there was a pick and choose, as it were, and the members belong to the ruling party. Most of the members belong to the ruling party then, and it is not representative. Neither it is a statutory nor it is a representative body. So one of our demands today will be for the parliament, the sitting parliament, to create a constitutional minority rights commission. So this is the gist of what Mr. Bhil said, and of course he related some incidents of oppression, as I said, a perpetual, continuous oppression that the scheduled castes in Pakistan face. मतलब सिर्फ एक पॉइंट रह गई है, तो बहुत सारे हमारे वकील साहबान भी बैठे हैं. मैं अर्ज करता हूँ कि हमारा कोई बदकिस्मती से लाइटरी में बेचारा कोई एक जज बन जाता है. एक हमारा छाछुरों में जज है, शेड्यूल कास्ट का बंदा है. वहाँ पे एक ठाकुर वकील है डिस्ट्रिक्ट मिठी का, वो हालांकि प्रेसिडेंट भी रहा है. वो वहाँ पे केस दाखिल करा के अपने मुंशी को भेजता है केस दाखिल कराने के लिए. उसके बाद में वो उस शेड्यूल कास्ट के जज के सामने पेश नहीं होता. वो उनकी ये ओपिनियन है, कहता है कि माय लॉर्डशिप कहना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट के लिए. ये अहम इशू है, माय लॉर्डशिप. एक अच्छा, दूसरा अर्ज करूँ, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारा ठेकेदार बना हुआ है पूरे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, रमेश कुमार वांकवानी साहब. वो पूरे दुनिया में कहता है मैं हिंदू काउंसिल का चेयरमैन हूँ. हालांकि उस हिंदू काउंसिल के अंदर कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा एक मेंबर भी नहीं है, नहीं कोई फैसला कमेटी का है. तीसरा, इस वक्त जो फ्लड आया है, फ्लड में इस वक्त जो मुतासर हुए हैं बेघर लोग हुए हैं, अक्सर शेड्यूल कास्ट वाले लोग हुए हैं सर. अभी रोडों रस्तों पे उनकी कोई मदद नहीं है. इस वक्त भी दिवाली का त्यौहार है. 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन आई है वन मैन कमीशन डॉक्टर शोएब सड्डल साहब को. उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर हमारा दिवाली का त्यौहार हमारे पास कुछ नहीं है. फिर उन्होंने डीसी को इमरजेंसी में फ़ोन किया है, फिर उन लोगों को राशन मिला. ये सिचुएशन है माय लॉर्डशिप. शुक्रिया आपका जी, थैंक यू. आई मीन इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, he has explained that the lawyers from the higher castes refuse to appear in front of the judges from the scheduled caste, and there are and the flood effectees, a large number of flood effectees are from the scheduled caste in Sindh who have not received any humanitarian aid. Thank you very much, Mr. Bhil, again. And now, if I will request Qamar Suleman Saab to speak on the issue. Of course, in the language of your choice. Yes, sorry. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी हारिस साहब, और इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का भी शुक्रिया. ये जो एक्सट्रीमिज़म है और रेडिकलिज़म है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा वसी तनाज़र में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये एक पाकिस्तान का लोकल मसला नहीं है. हमने 80 की दिहाई में अमेरिका की प्रॉक्सी वार लड़ी थी रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में, और उस वक्त से ये सिलसिला हमारा डेवलप हुआ था. और रूस तो चला गया, लेकिन जब हाथियों की लड़ाई होती है तो मेंढकों का हाल आपको अंदाज़ा है क्या होता है. तो हाथियों की लड़ाई आपस में जो भी चल रही है, उसके नतीजे में ये बैनुल-अक़वामी मसला हो गया. 9/11 का मसला अमेरिका में हुआ, उसके बाद इराक़ में एक तंजीम डेवलप हो गई और दीगर, और उसके बाद यूरोप में इस्लामोफोबिया डेवलप हो गया. तो ये मसला बहुत गहरा है. इसको हम सिर्फ सरसरी सती नज़र से देखेंगे जी ये पाकिस्तान का लोकल मसला, ये नहीं है. हाँ, पाकिस्तान उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ ख़ुसूसन वो जमातें जो अपने आप को मजहबी करार देती हैं, उनको इस पे ख़ास तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है. इसकी आप सिर्फ फाइनेंस पे गौर करें. मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है,
اس کو فائنینس کون کر رہا ہے؟ امریکہ کو جی کئی ملین ڈالر کے بعد آخر ان کو افغانستان چھوڑنا پڑا، اور آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں افغانستان میں جہاں ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں، اب میں اس کی آپ کی فائنینس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسلحہ ان کے پاس ٹاپ کلاس ہے۔ یہ اسلحہ وہ نہیں ہے جو در آدم خیل کی دکانوں پہ بنتا ہے، یہ گولیاں بھی وہ نہیں ہیں جو در آدم خیل کی دکانوں پہ بنتی ہیں۔ اب کون سپلائی کر رہا ہے ان کو؟ گولیاں تو اس طرح چلاتے ہیں جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، اور اتنی مہنگی گولیاں، اتنی ٹاپ کلاس معیاری فیکٹری سے بنی ہوئی گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سپلائی لائن کیا ہے؟ کبھی آپ گورنمنٹ نے غور کیا؟ مدارس کی تعداد دیکھیں، ہزاروں مدارس ہو گئے۔ پیچھے ایک اسٹڈی آئی تھی کہ 15 لاکھ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر 15 لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں تو یہ فیس لا کے نہیں پڑھا رہے ہیں ان کو، یہ ان کو خرچ دیتے ہیں، یہ ان کی روٹی پانی ریزیڈنس سب کے خرچ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر آپ 15 لاکھ طالب علموں کا صرف کھانے کا خرچہ، آج کل ہم سارے مہنگائی کے شکار ہوئے ہیں، 200 روپے کا پر پرسن پر ڈے کاسٹ آف فیڈ لگا لیں تو 30 کروڑ روپیہ روزانہ بنتا ہے، اور یہ 30 کروڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حکومت کا یہ حال ہے کہ پیچھے ایک پالیسی بن رہی تھی ایجوکیشن منسٹری کی کہ ان کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کو سرکاری مدرسوں میں بطور استاد لگایا جائے۔ تو آپ کہتے ہیں لیجیٹمائزنگ، میں تو کہتے ہیں یہ پروموٹ کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کو، اور پتہ نہیں ہم لڑ کس دشمن سے رہے ہیں، دشمن ہے کون ابھی تک یہ بھی ڈیفائن نہیں ہوا، ہم آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ اور وہ سیاستدان یا حکومت یا جو بھی ادارے ہیں وہ سارے ان کو تو لگتا ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، یا انہیں حوصلہ نہیں ہے یا بے بس ہیں۔ وہ جان ایلیا نے کہا تھا ایک دفعہ کہ نسبت علم ہے بہت، حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا۔ تو یہ کیفیت ہے ہمارے ملک کی۔ اچھا اب آ جائیں اس میں، اب سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کے پاس 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بین قومی سطح کی جماعتیں ہیں۔ وہ جب پارلیمنٹ میں آتی ہیں تو اپنی جو کیا کہتے ہیں اکثریت بہتر کرنے کے لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتیں سے جن کو الیکشن میں عوام رد کر دیتے ہیں، ہارڈلی ان کی 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں، ان کو ساتھ وہ کولیشن کرتے ہیں، اور وہ جو کولیشن ہوتی ہے وہ ان مذہبی جماعتوں کی من مانی شرائط پہ ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک، اگر آپ نے کبھی الف لیلا پڑھی ہو تو سندھ باد جہازی کے قصے میں ایک پیر تسمہ پا ہوتا تھا، اس میں ایک آتا ہے کریکٹر ہے پیر تسمہ پا جس کے پاؤں تسمے کی طرح ہوتے تھے۔ وہ کسی کو کہتا تھا کہ مجھے کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ، میں معذور آدمی ہوں، تو جب وہ کندھے پہ بیٹھ جاتا تھا تو اپنے تسمے اس کی گردن پہ جکڑ کے اس کو کنٹرول کرتا۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ پیر تسمہ پا کی طرح ان بڑی سیاسی جماعتوں کی گردن پہ بیٹھتی ہیں، اور پھر یہ سارے ہماری گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں تک مائنورٹیز کی بات ہے، بھیل صاحب بھی ہیں، یہ ہمارے سکھ دوست موجود ہیں یہاں پہ۔ پیچھے پشاور میں 2 سکھوں کو گولی مار کے قتل کر دیا، کیا مقصد کیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ رواداری ہے، ہمارا مذہب رواداری کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ تو وہ غیر مسلم تو لگتا ہے ان کے لیے ٹارگٹ پریکٹس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا حال ہے اس کا تو حال ہی نہ پوچھیں، ہمیں تو وہ انسان نہیں سمجھتے۔ ابھی انہوں نے ایک بیان بتایا بلو ماسک والا، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قادیانی جہاں چاہیں چلے جائیں اس ملک کو چھوڑ کے، ملک کو تمہاری کوئی جاگیر تھوڑی ہے کہ تمہاری بزنس پروجیکٹ ہے جس میں سے جس کو چاہو نکال دو، جس کو چاہو ڈال دو، ملک وطن ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے۔ تو وہ اس قسم کے بیان، پیچھے ایک اور امیدوار لڑے تھے الیکشن، انہوں نے اپنی تقریر میں بالکل جو کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے کھانسی لگنے سے 1 دن پہلے مولانا کوثر نیازی اور پتہ نہیں کسی اور کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو گواہ رہنا، مجھے کل پھانسی لگنی ہے لیکن تم روز محشر گواہ رہنا کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ ان کو بھٹو صاحب کی یہی خوبی ایک نظر آئی جو انہوں نے بیان کر دی۔ تو بے وجہ نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر نیچرلی جو ہمارے مخالفین ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قبرستانوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ سلوک۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ تو اب یہ ہمارے مرنے پہ بھی راضی نہیں ہے۔
قبرستان کے کتبے توڑ دیے, مساجد کے جو ہماری عبادت گاہیں ہیں ان کے مینار گرا دیے, کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس سے. ہمارے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. مذہب کی جو تعلیم ہے وہ جذبات کو مشتعل کرنا نہیں ہے, کنٹرول کرنا ہے. یہ تو مذہب نے تو کنٹرول سکھاتا نا. تو آپ کہتے ہیں ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں, تو پھر تو آپ اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو صورتحال اس قدر گمبھیر ہے. پشاور میں کورٹ نے ایک آدمی کو ہمارے گولی مار دی تھی 2 سال پہلے. قاتل موقع پہ گرفتار ہو گیا. کورٹ نے اس کو بری کر دیا ناکافی شواہد کی بنا پہ. پچھلے سال کانفرنس میں بھی میں حاضر ہوا تھا. اس سے لے کے اب تک, پرانی تو ہسٹری کافی ہیوی ہے, 2 احمدیوں کو چاقو مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا, اور ایسی دردناک طریقے سے کہ ایک بیچارے کو تو بلایا, گھر کی پائپ لائن خراب ہو گئی ہے, باہر آؤ ذرا ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں. دروازہ کھول کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو وہ ساتھ لے کے باہر آ گیا, اس کو چاقو مار دیا. فیض صاحب نے کہا تھا کہ پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو, کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ, نہ مدعی نہ شہادت, حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشین نہ تھا, رزق خاک ہوا. تو صورت یہ ہے. اچھا اب اس کو کرنا کیا ہے؟ میرے نزدیک تو آپ جیسی جو ایک سوچ سمجھ رکھنے والی کمیونٹی ہے اس کو آگے آنا چاہیے. ہم ویسے اس معاملے میں سمجھتا ہوں ریاض پیر زادہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں بڑا اچھا اسمبلی میں بیان دیا, لیکن یہ آواز اٹھنی چاہیے. یہ جو حکومتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ان کو اس لیے خوش کرتی ہیں کہ ان کو ووٹ بینک ہے, لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ عوام کو یہ پسند نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ان کو تو شفٹ کرتے کوئی دیر نہیں لگتی. ملک کے ہارڈلی 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ان سے متفق ہوں نظریاتی طور پہ. 95% آبادی ہے, اس کو بچوں کی تعلیم ہے, صحت کے مسائل ہیں, نوکری ہے, کاروبار ہیں, امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں, آئندہ نسلوں کے لیے ایک اچھا ماحول چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. سوری. تو وہ اس کے لیے کو ہم ایفرٹ کرنی چاہیے اکٹھے مل کے, اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہیں, اور وہ جو پیچھے نادیدہ قوتیں آپ کو فیڈ کر رہی ہیں, آپ کو جو فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہیں, ان کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ قمر سلیمان صاحب. Just a gist of very briefly what he said for our foreign audience. Pakistani state continues to encourage and promote religious extremism in different forms. That is one point he has clearly made. Then Suleman Sahib has also said that mainstream political parties give in to the demands of religious parties, which is not the majority's agenda. And he has also highlighted a number of incidents of killings and desecration of Ahmadi graves in different parts of the country. And he has also, again, the systemic and systematic violence perpetuated against the Ahmadi community. These are the few points that he has made, and he has also said that people who think, who are rational, who understand that a society cannot be healthy, cannot grow with this kind of hatred, animosity, and intolerance, has to come together, and the majority community has a much greater role to play than it plays at the moment to improve the situation and get rid of the kind of systematic discrimination that the Ahmadi community as well as different other religious minorities face. Now I request Advocate Sabahat Rizvi to speak on the issue. Thank you very much. I would like to endorse the views by Suleman Sahab, اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ یہ کروں گی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو ڈیلیبریٹلی ڈیمیج کیا اسٹیٹ نے. اور یہ جو ریڈیکلزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے, اٹ ہیز بین آلویز یوزڈ ایز اے ٹول آف اے فارن پالیسی بائی دا اسٹیٹ پاکستان میں. جیسے پہلے جیسے بھی بات بھی ہو رہی تھی, ہمارے اور پینلسٹ نے بھی کہا
کہ رشین وار تھی, افغانستان میں انٹرونشن تھی, اس کو ایز اے فارن پالیسی اس ٹول کو یوز کیا گیا, جس کے بعد ہم اس سے خود سفر ہم نے کیا اور آج دن تک ہم سفر کر رہے ہیں. یہ مائنورٹیز جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ان کی کہنے کو ہم انہیں مائنورٹیز کہہ رہے ہیں, بٹ دے آر پارٹ آف اس. اور ان کی پلائٹ سن کے یعنی دس از ویری پینفل کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم یہاں پہ ہم اسلام کا ذکر بھی کرتے ہیں, وی یوز ریلیجن ایز اے ٹول ان فیکٹ. اور اب ریڈیکلزم کی بات ہو رہی ہے, تو اب تو یہاں ریلیجس ریڈیکلزم تو ہم بڑی دیر سے فیس کر رہے تھے ان فارم آف بلاسٹ اینڈ دین مرڈرز اینڈ ٹارگٹ کلنگس. اب ہمیں پولیٹیکل ریڈیکلزم کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ بڑی سلمان صاحب کی بات بڑی سچی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں they basically they use religion as an instrument to blackmail the people, to silence them. اور یہاں پہ جو سب سے جو مین جو روٹ کاز ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ہماری تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے ڈسٹارٹ کر کے, اور وہ ریڈیکلزم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے بچوں کے دماغوں میں کہ کس طرح کون سے واریئرز کو کس طرح سے شو کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ایز اے واریئر رول پلے کیا, انہوں نے کیسے ہسٹری چینج کی. اس ہسٹری کو چینج کرنے میں جو ایجوکیشن ہے وہ سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے. وہ آپ کی ہسٹری ڈسٹارٹ کر کے پہلے وہیں سے آپ بچوں کے دماغوں کو تیار کر رہے ہیں. پھر آپ کے جو مدرساز ہیں وہ اٹ سیلف دے آر کریٹنگ یوتھ جو ریڈیکل ہے, اور جو آگے جا کے ہو ہیو نو یعنی نو وے ٹو فالو, اور وہ الٹیمیٹلی ان کو لگتا ہے کہ ریلیجن کے اندر ان کو شیلٹر مل رہی ہے, اور وہ پھر سیلف ریڈیکلائزیشن شروع ہو جاتی ہے جس کو الٹیمیٹلی اسٹیٹ آپ کی ویلیڈیٹ کر رہی ہے. اور ہم ابھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو لیگلائز ہو رہا ہے یہاں پہ ایکسٹریمزم, وہ یہی جو پہلے ہمارے سامنے کی بات ہے کہ وہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز تھیں جن کو بین کیا گیا, ان کو بعد میں اسٹیٹ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ان کو لیجیٹیمائز کیا, ان کی ایکسٹریمزم کو آن سائڈ پہ رکھ کے ان کے اس رول کو جو انہوں نے بربادی کی یہاں پہ اس کو لیجیٹیمائز ان کو کیا گیا. اور ان کو صرف لیجیٹیمائز نہیں کیا گیا, اسکولز میں تو خیر اتنا میں نہیں سمجھتی, لیکن کیمپسز میں یونیورسٹی لیول پہ آپ نے ملیٹنٹ اسٹوڈنٹ گروپس ہیں جو کہ آلدو دے آر ناٹ ویری ویزیبل بٹ دے آر دیئر. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان پولیٹیکل یعنی آرگنائزیشنس کو, دے یوز دا یوتھ ایز اے ٹول. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے انفارچونیٹلی جتنی اینٹی ٹیررزم یا اینٹی ایکسٹریمزم پالیسیز بناتی ہے اسٹیٹ, اس کے اندر کہیں پہ بھی یوتھ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ینگ لوگ اس وقت میجورٹی میں ہیں اینڈ دے آر ان گائیڈیڈ میزائل, اور وہ ان گائیڈیڈ ہونے کی وجہ سے ان کو اس سائڈ کے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے, اور جہاں پہ وہ پھر ہمارے اندر ریلیجس انٹالرنس پیدا ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دے رہے, پلورزم نہیں ہے, ڈائیورسٹی نہیں ہے. ہمیں مسلمان ہونے پہ اتنا فخر ہے کہ ہم کسی دوسرے ریلیجن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسٹیٹ اتنا زیادہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے, یا سمجھیں آپ اس کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی یو ہیو نوٹسڈ کہ انہوں نے نکاح نامے کے اندر ایک وہ حلف ایڈ کر دیا, اور اس بات کو بہت یعنی وہ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بہت وہ لیا جا رہا ہے, کریڈٹ لیا جا رہا ہے. ہاں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا جو نظام ہے ہمیں اس ایک یہ جنگ کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ وی آر ایٹ وار ود آور سیلفس. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں دے وانٹ اٹ, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح رہے. جیسے بھی بھیل صاحب نے اپنی بڑی تکلیف کا اظہار کیا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ریزرو کوٹاز تو مانگتے ہیں, لیکن ان ریزرو کوٹاز کے اوپر الٹیمیٹلی وہی چہرے وہی لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں جن کے باپ بیٹے بیٹیاں ان کی بہویں جو ہیں وہ اس نظام کا حصہ ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی اس کو یرغمال بنا لیں گی. تو پھر وہ جو اصل کمیونٹی ہے یا اصل جو مارجنائز مطلب کلاس ہے, جو مائنورٹیز ہیں, وہ کہیں پہ بھی نہیں رہتے, نہ ان کی آواز سن سکتا ہے کوئی. آج یہ آسما جہانگیر کانفرنس کی وجہ ہے کہ آج ہم بھیل صاحب کی تکلیف سن سکے ہیں, ہم سلمان صاحب کے ویوز ہم سے مستفید ہو رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول اس ملک میں ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم کو
यानी प्रमोट करने का स्टेट का अपना है, और ये दिस इज़ बेसिकली द फेलियर ऑफ द स्टेट विच वी हैव टू एडमिट, एंड दे आर crony and they are यानी in hands with this whole scheme of things. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सबाहत रिजवी. You have said a few things in English, but let me just provide you a brief. Pluralism and diversity, according to Ms. Rizvi, are pushed back by state policies since ever. Religious radicalism has evolved into political radicalism over the years, and she endorsed the views shared by Mr. Qamar Suleman that mainstream political parties give in to the pressure of small marginalized religious groups. She also spoke about the educational system and curriculum, and educational system and curriculum, according to her, and we all second her in that understanding, are at the roots of radicalization in Pakistan. Consequently, youth are used as tools for furthering the agenda of extremism and radicalization. Distorted history is taught in schools, she's reminded us, and it's a very interesting concept that as a result of that, self-radicalization takes place in Pakistan. At the onset of this session, if I remind you, I said that Pakistan faces a dilemma that society somehow is so more radicalized than 20 years ago, for instance, that even if a progressive piece of legislation is pushed forward in the parliament, there is very little acceptability of that progressive piece of legislation in the larger society. Finally, she also spoke about the marriage contract amendment, but if I may remind you, that it is also moved by one of our worthy provincial legislator from the Pakistan People's Party in the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, and somebody has also moved it in the Sindh Assembly from MQM, I believe. So these are considered very unfortunate that People's Party and MQM are, in terms of faith at least, are considered, if not secular, more plural and more left of the center political parties in Pakistan. But this is the state of affairs. So finally, our last speaker on the panel, my dear old friend, Sardar Ramesh Singh Arora, who is a sitting Provincial Assembly member in Punjab and has a long history, as I said earlier, of social work in Punjab and beyond. Ramesh Singh Arora. Thank you very much, Hari Sahab. Thank you. First of all, let me appreciate the team of Asma Jahangir Foundation, and that they're taking forward the message of Asma Jahangir, because she struggled entire of her life, particularly for the humanity, to make the people equal. And I will be bilingual. First of all, let me tell you, and I am honored to say that I am Pakistan, and I am proud to be a Pakistani. And I don't need any dictation or anything else that I need to prove that I am a Pakistani. And today we are discussing about the radicalism, why there is radicalism. And if I really prioritize why there is radicalism, first of all, there is a curriculum. Because we have distorted our history. If I talk about the Islamic studies, not Islamic studies, the study of Pakistan, Pak studies, and some other textbooks, they have distorted the history. Rather, they have abused the history. और मेरे रिलीजन में एक चीज़ जिस पे बड़ा फोकस किया जाता है, और जब हम दुआ मांगते हैं, that is नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला. सो जब भी हम बात करते हैं तो उस दुआ के अंदर हम इस पूरी कायनात की भले की बात करते हैं. हम ये नहीं कहते कि तेरे नाम सिख दा पला, खालसे दा पला. So we always talk, and this is not me, this is Guru Nanak Dev Ji who says कि तेरे नाम सदके इस कायनात का भला. And if I talk about particularly about the Sikh religion, this land, Sikhism was started from Nankana way back in 1469. So दुनिया का सिख जहाँ पे भी मौजूद होगा,
اور سکھ کے لیے پاکستان جس طرح ایک مسلمان کے لیے مکہ ہے، اسی طریقے سے سکھ کے لیے ان کا مکہ جو ہے وہ پاکستان ننکانہ صاحب ہے، اور سکھ ہمیشہ یہ اسٹرگل کرے گا کہ وہ پاکستان آئے، یہاں پہ یاترا کرے. As I started and I said, I will prioritize that curriculum is on the topmost, and then there is personal laws, because if I talk about particularly the Sikh community, about the Hindu community, about the Christian community, everyone is struggling for the Sikh personal laws. I give my example that way back in 2018, I, as a private member, introduced a Sikh Marriage Act. At that time, Khalil Sindhu Sahib, he was a minister, and everyone supported me, not only the government, opposition also supported me. And we unanimously passed Sikh Marriage Act in 2018. And Pakistan became the first country across the world where we have Sikh Marriage Act. But unfortunately, what happened? What is the outcome? It means there is no priority. Almost 4 years passed, but we don't have rules of procedure, rules of business. So what would I do with that Sikh Marriage Act which is passed by the Assembly if I don't have rules of business to just implement that? So you can understand where is the priority, how we consider that minority should be given their rights, basic rights, fundamental rights. And then on the third number I will give, that is the poverty. So there is a discrimination between the poor and the rich, and most of the cases you will feel, you will see, you will observe that the number of cases happened, particularly of persecution, discrimination, those are in the rural areas. And then there's a forced conversion. اچھا forced conversion is something جس پہ بہت سارے لوگوں کی اس پہ بہت ساری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ اگر کوئی 16 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے اس کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو آپ انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ ایک لابی ہے, جو لابی یہی چاہتی ہے کہ میں نے جنت لینی ہے, اور جنت کے لیے جب تک میں نے کافر کو مسلمان نہ کر لیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی, تو اس کا مطلب دیر از اے مائنڈ سیٹ. اور میں پچھلے دنوں میں خود آئی لیو ان اسلام آباد اینڈ حارث صاحب نوز, تو میری بیٹی اسلام آباد کے ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھتی ہے, اور جب میں نے اس اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا آفٹر کانوینٹ, تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسکول کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اور میری بیٹی شی از ان گریڈ 5, ون ارلی مارننگ شی کمز اینڈ سیز, پاپا میری ایک فرینڈ نے مجھے بلی کیا ہے. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی دس, کہ اس نے بلی کیا ہے؟ اسکول کے اندر تو بلنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو people are from different ethnicities, different religion. کہتی اس نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھے میرے گھر آنا, اینڈ نیکسٹ ڈے اس نے کہا نہیں تم میرے گھر مت آنا, اٹ از embarrassing for me. تو کہتی میں نے کہا کیوں نہ ہوں, کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو, اس لیے جب تم میرے گھر ہوگی تو میری embarrassment ہوگی. So this is something coming from the household level. اور surprisingly اس بچی کی ماں she is teacher in the same school. تو اب آپ اندازہ لگائیے, اگر ایک استاد کی بچی یہ کہہ رہی ہے, وہ ڈسکریمنیشن کر رہی ہے, وہ دوسروں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہے اس لیے تم سپیریئر اس کلاس میں نہیں آتی, دیر از superiority. اگر if you are a Muslim then you are superior, if you are not from the Muslim faith then you are not superior. So this is something where we need to work on that. اور جب تک ہم لوگوں کے رویوں میں تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. And this is the real need of the time. اور یہ جتنی بھی اسٹرگل ہے, میں آسمہ جہیر صاحبہ کو ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں, جن کی پوری لائف انہوں نے اپنی کنٹریبیوٹ کی, پرٹیکولرلی کہ یہ جو لوگوں کے رویے تھے, جو مائنڈ سیٹ تھے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے. اور ہماری یہ ساری ایفرٹس جو ہیں یہ یوز لیس ہیں. دیر وڈ بی نو آؤٹ کم if we are unable to change the mindset, and that mindset is something جو ultimately contribute کر رہا ہے towards the radicalism. یہاں پہ بہت سینئر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آنریبل کولیگس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آئی ریئلی اپریشیٹ افراد صاحب بھی ہیں, مالک صاحب بھی ہیں. ایک مجھے گلا, میں پچھلے دنوں ہماری جمہوریت گلی کہتے ہیں, میں اس کا وزٹ کرنے گیا, تو جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے اس پوری ٹیم کو جب دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. آئی وش کہ اس ٹیم کے اندر اگر کوئی مائنورٹی سے ہوتا, تو ایک بھی ہوتا, تو شاید آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ بھی ڈیوالو ہو چکا ہوتا. ایویکو ٹرسٹ بورڈ اگر ڈیوالو ہوتا
तो आज इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे मैं अपने आप को आई एम फ्रॉम द सिख फेथ, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि द स्टार्ट ऑफ द सिखिज्म इज फ्रॉम दिस लैंड, और करतारपुर कॉरिडोर का बना देना एक बहुत बड़ी गिफ्ट है पाकिस्तान का, और वही सिख कम्युनिटी वी कंसिडर आवरसेल्फ, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, दैट वी आर अ प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। हमें जिस तरीके से हमारे बाकी दोस्तों को मसाइल है, शायद उस तरह के हमारे मसाइल नहीं है, बट डिस्पाइट इसकी आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, I cannot become the Prime Minister or President of the Pakistan. ओ केड़ा बन जाना जैसी, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो चेंज कर दो, हम नहीं बनने लगे भाई। Why you are discriminating us? Why you are saying that the Prime Minister and the President of Pakistan should be from Muslim faith? Someone who is not from the Muslim faith, he cannot become the President, Prime Minister of Pakistan. So this is something, this is mindset, and we need to change that mindset. Yesterday, I received a letter from one of my Sikh fellow outside from यूरोप। उन्होंने मेंशन किया, और वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग भी था, बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम द पार्लियामेंटेरियन, दैट देयर आर 531 गुरुद्वारास इन पाकिस्तान, 531 गुरुद्वारा, एंड एवरी गुरुद्वारा हैज अ हिस्टोरिक बैकग्राउंड, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे हैं वो किसी ना किसी गुरु के साथ उनका ताल्लुक है। इसका मतलब कोई ना कोई गुरु साहब उस गुरुद्वारे में गए, दैट्स व्हाई दैट गुरुद्वारा इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिख कम्युनिटी, बिकॉज इफ आई गो टू यूरोप, इफ आई गो टू अमेरिका, एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, सो वो गुरुद्वारा वो होगा जो किसी ने खुद बनाया इबादत के लिए, उस गुरुद्वारे की कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज वो गुरुद्वारा किसी गुरु के नाम से नहीं है। अब 531 गुरुद्वारों में से अनफॉर्चुनेटली there are only 31 which are operational. There are 1,200 temples and very few which are operational. So there is the government, whosoever is in the government, and I always say that the policy of the state is to protect the minorities. Whosoever is in the government, either this is PTI, Pakistan People's Party, PMLN, or somewhere else, they do their best to take forward the minorities, to protect the minorities. But unfortunately, these are the real challenges, these are the real issues, because if my two Sikh fellows, they are being assassinated in Peshawar or in KPK, and for the last couple of years, this ratio is increasing every year. So the government should work on that. They must be realized that why the Sikh fellows are being assassinated, why it's increasing, why whosoever is behind this. In most of the cases, we listen that there's someone, there's foreign agenda who are going to assassinate the Sikh fellows. They don't want, they want unrest in Pakistan. I agree, there must be some issues, challenges, but being a state, being the Pakistan, we must need to work on that, and we give security to our Sikh fellows. And about one important thing that I will close my discussion. अभी डिस्कशन हो रही थी, भील साहब ने काफ़ी पॉइंट्स रेज किए, सो यहाँ पे तो माइनॉरिटी का इशू है। तो जो मैंने शुरू में बात की, द रियल चैलेंज ऑफ पाकिस्तान इज पुअर एंड रिच। सो रिच ऑलवेज प्रेस द पुअर कम्युनिटी, दे ऑलवेज ट्राई दैट पुअर शुड बी पुअर, दे शुड नॉट कम in my class. So this is the real challenge. और मैं आखिर में, because I'm going to conclude my discussion, so Harisab, there are 4 points from my side that I want that we must whenever you are going to finalize your documentation, that is the forced conversion must be stopped. Either this is Sikh, this is Hindu, this is Christian, this is Ahmadiyaa, whosoever, the forced conversion must be stopped. There must be a legislation that we need to stop forced conversion. And then the curriculum, national single curriculum, I have lots of reservations on national single curriculum. We need to review that, and the curriculum must be sorted it out, and particularly the history. We should not distort the history, and we should tell the people what is history, what is our real history. And then the personal laws. If we have passed a Sikh Marriage Act in Punjab Assembly, why almost 4 years has been passed and the government is unable to implement the rules of business. And then, last but not least, particularly all of those gurdwaras which are not functional, 531 gurdwaras, I would request that Evacuee Trust Property Board should be devolved at the provincial levels, and the head of the Evacuee Trust Property Board should be from the minority, and then 531 gurdwaras should be operational. Thank you so very much. Pakistan Zindabad. We can, you can, if you want to add something, just right now, but otherwise we can take questions. Thank you. I need only 30 seconds. उस्ताद बैठे हैं मेरे, आबद साकी साहब, परवेज़ हुद भाई बैठे हैं और बहुत सारे आप इंटेलिजेंशिया। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, आर्टिकल 25 से कि आप इक्वल सिटीजन हैं,
Article 41 say that no non-Muslim can be president of the country. Article 91, Constitution of Pakistan, subsection 3, no non-Muslim can be the Prime Minister of the country. I, being a lawyer, I cannot appear in the Federal Sharia Court. Not. If the case is both the parties are non-Muslim, then I can appear. As a lawyer, I cannot appear. As a Pakistani, I cannot go to the Israel, and as a Christian, and as a Christian, I cannot go to the different places in the Saudi Arabia. So there are so many other things. हमने तो अपने हाथों से शम्मा और सजाद की वो एक छोटी 2-3 हड्डियाँ उठाई हुई हैं और जो केस किए हैं सारे गोजरा जलाया, 9 बंदे जिंदा जला दिए. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इटसेल्फ है, और मुझे रज़ा रब्बानी साहब बड़े I have lot of respect for him. He was the founder के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 3 प्राइम मिनिस्टर. असी जिस तरह सरदार साहब ने कहा हम कौन सा बन रहे हैं, आप 97% है, आपको हम 3% से क्या खतरा है. थैंक यू. And it is actually very interesting and ironic and amusing rather that when Sadiq Khan gets elected as the mayor of London, everybody in Pakistan celebrates that you have a Muslim Pakistani, a Muslim of Pakistani origin who has become the mayor of London. When Sajid Javed runs for prime ministership in Britain, people are very happy that, you know, a Muslim of Pakistani origin is being considered as a prime ministerial candidate. And on the other hand, there is constitutional discrimination in Pakistan where an incompetent, corrupt Muslim person can become the prime minister or president, but a competent and incorruptible and a person of integrity, whether a woman or a man, cannot become the prime minister or president in Pakistan if he or she is not Muslim. So this is something very important. And the other thing that Evacuee Trust Board, we can make a demand from this session that the Evacuee Trust Board should be devolved and it should be headed by, restructured, reformed, reconfigured, and it should be headed by a person of minority faith. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now we have got 15 minutes for a quick question-answer session. So I will request you that you keep your questions brief so that more people can participate. If you can begin from the back, the person in Sheikh Saab. Yeah. Thank you, sir. I'll come to you. My question is about forced conversions. In several ways, it's very shameful for us as citizens of this country. And sometimes there's a, not just sometimes, very often there is a gender dimension as well. We convert young girls, minors, and forcibly convert them to our religion. And we justify just about every violation of a civilized society and the statutory bodies that we have. Question is, it is not possible unless some religious madrasas are involved in this, unless there is a political economy. I know it is not an easy topic to discuss, but this young fraternity of young lawyers want to hear from you, what is the political economy of this, and why do you think it is happening, and how best this can be confronted by this community? Thank you. मेरा नाम नुमान महसूद है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों ने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे थाट्स प्रिवेल कर रहे हैं, रिलीजियस थाट्स, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन या जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उनको वो सपोर्ट मिल रही है, तो वो प्रोग्रेसिव थाट्स को वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है. इनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, ये कौन एड्रेस करेगा? क्योंकि इसमें जो है बाहर के इंटरेस्ट भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के. अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ को तो छोड़े, यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हुए माइनॉरिटीज़ से, मेरे जूनियर्स हैं, एथनिक बेस पे हमें पश्तूनों को, बलोचों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाए. अभी रिसेंटली वहाँ पे हमारे चेयरमैन पश्तून कौंसिल के जो है वो अभी भी जेल में है, तो उसको जो है इसके लिए आप क्या सोल्यूशन है? Thank you so much. Thank you. We can come to the Ji. Thank you, sir. My name is Kumar. Basically, I am from Tharparkar, Sindh. सर मेरा जो क्वेश्चन है कि जो है ना, मैं यहाँ पे जब लाहौर में पहली मर्तबा आया तो मेरा नाम पता चला कि कुमार है, तो उन्होंने मुझे कहा यू आर ए इंडियन. सबसे पहले मुझे ये कहा जाता है कि तुम इंडियन हो, जबकि मेरे बड़े और मेरे सदियों से जो है ना ये सिंध में आबाद हैं. पाकिस्तान बनने से पहले भी हम इधर रहते थे. तो मैं जब पहली मर्तबा ट्रेन में आ रहा था तो जब उनको मैंने बताया कि मेरा नाम बताया कुमार, तो पुलिस वाले ने मुझे कहा कि अपना कार्ड चेक करवाएं. जब मैंने कार्ड चेक करवाया तो मेरे कपड़े उसने फेंके
اس لیے پھینکے کیونکہ میں ہندو تھا, میرا تعلق جو ہے نا مائنورٹی سے تھا. تو سر میرا یہ کوشچن ہے, یہ ہم سے کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسرا سر کوشچن ہے کہ میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں پاکستان اسٹڈی کا جب بک پڑھتا ہوں تو اس میں ہر ایک لائن کے اندر جو ہے نا ہندو اور سکھوں کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے, ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے. اور سر میرا تیسرا کوشچن, تیسرا اور آخری. یس سر, تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جو ریسنٹلی جو کیس ہوا چندا مہاراج کا, سر جو فورس کنورژن ہے اس سے جو ہمیں نا ہمارے جو بہنیں ہیں ان کو جو ہے نا ایجوکیشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہمارے جو مائنورٹیز ہیں وہ جو ہے نا میڈیکل میں بھی فرسٹ پوزیشن ان کی ہوتی ہے, سیکنڈ ہوتی ہے, تھرڈ میں ان کی ہوتی ہے. اور ہماری بہنوں کو یہ نا فورس کنوین کروا کر ہماری بہنوں کو ہے نا وہ ایجوکیشن سے دور رکھا جا رہا ہے. اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ ہم آگے آ رہے ہیں. تو شکریہ, میرے اس کوشچن کا آپ جواب. بہت شکریہ کھیت کمار صاحب. یہ the gentleman in the front row. یہ مختلف دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شاید تمام جو سیاسی اور سماجی جماعتیں ہیں وہ بعض ایشوز کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں مذہبی کارڈ کو استعمال نہیں کریں گے. طالبان کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ بالکل ایسی ہے جو کسی اور جماعت کے ہیڈ کی وہ سربراہ کی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو فورسیبل وہاں پہ جو کنورشن ہو رہی ہے سندھ میں, اس کے خلاف انہوں نے ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے, اور وہ وہاں پہ جو وکٹمائز ہو رہے ہیں لوگ, ان کی بے پناہ امداد کر رہی ہے جو سندھ گورنمنٹ جو ہے. اس کے علاوہ آخری جو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے ایسی بات نہیں کرتے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کر رہی ہے. برائے مہربانی جس حد تک کوئی جو اپریشیٹ کر رہا ہے کسی چیز کو, اس کے لیے کام کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. آئی ول ناؤ کم ٹو دا پینل. جی طاہر سندھو صاحب, پہلا سوال پولیٹیکل اکانومی اور فورس کنورژن سے متعلق ہے. جی بہت شکریہ. فورس کنورشنز کے بارے میں کل ہز لارڈشپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ انڈیویجولس کو کرٹیسائز کریں, ادارے کو مکمل طور پہ نہ کریں. ابھی 2022 کی اتھارٹی ہے, یہ 7ویں مہینے کا شمار ہے. میں پیج بھی بتا دیتا ہوں. اس میں جسٹس ہیں طارق ندیم صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ 10 سال کی بچی ہو, عابد ساقی صاحب, 10 سال کی بچی ہو, اگر اس نے ریلیجن چینج کر لی ہے, وہ کرسچن ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, اگر وہ مسلم ہو گیا تو پھر اس کا نکاح جائز ہے مسلمان کے ساتھ. ابھی طارق ندیم صاحب نے یہ کیا ہے, جسٹس طارق ندیم نے, یہاں پہ ہائی کورٹ میں. دوسری بات, سر فرما رہے تھے ہم کسی پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. بلاول شہید رانی کا بیٹا, ہماری ان کے ساتھ کوائلیشن ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو یہ بنایا کہ نہ صدر ہو سکتا نہ پرائم منسٹر ہو سکتا. اب وہ کہتے ہیں ہو گئے. میں نے تو ان سے یہ بھی لکھا کہ آپ اور کچھ نہ کریں, پرائم منسٹر میں نہ بنائیں, اپنی پارٹی کا صدر ہی کسی کرسچن یا ہندو یا اپنا سکھ کو بنا دیں. تو یہ ایسی طریقے سے نہیں, سوال لیکن کچھ اور تھا. آپ نے تو ان کا جواب دیا ہے, وہ تو انہوں نے ایک پارٹی کی پوزیشن واضح کی. سوال کوئی اور اس پہ بات کرے گا. بھیل صاحب آپ کریں گے. پولیٹیکل اکانومی کیا ہے, اس میں جو طبقاتی سوال ہے, اس میں جو جینڈر کا سوال, صنفی سوال ہے, اور جو شیخ صاحب نے ایک سوال کیا تھا. جی مائی لارڈشپ, عرض کروں کہ جس طرح ہمارے ایک ہندو مذہب کے اندر ایک سسٹم ہے, راکھی باندھی جاتی ہے, راکھی وہ بہن بناتے ہیں, راکھی باندھتے ہیں, دکھ سکھ کا وہ ساتھی ہوتا ہے بھائی. میرا یہ دو ساتھیوں سے عرض ہے کہ وہ ہمارے جو بچیوں سے جو کہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کو حالانکہ کبھی ایسی بچی کو راکھی باندھ کر بہن کر کے بھی ان کو مذہب کنورٹ کرے تو بڑی اچھی بات ہے نا سر. اس کے بعد میں دوسرا عرض کروں کہ جب بچی جس کا اپنا مذہب کنورٹ ہوتا ہے اس کو مذہب کے متعلق کوئی جانکاری نہیں ہوتی. اور تیسرا ہے کہ ایک دو بچے ہونے کے بعد میں وہ ساری عمر اپنے والدین سے نہیں مل سکتی ہے. وہ سندھی میں کہاوت ہے, جتے باہے برے وہ جائے جلے. جہاں پہ آگ لگتی ہے اسی چیز کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی آگ گرم ہے. دوسرا عرض کروں, اس لاسٹ گورنمنٹ نے ایک اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کی بات کی تھی, کچھ مندر کا بنیاد بھی رکھا گیا تھا. اس پہ ہمارے جو یہاں پہ ساتھیوں نے اتنا اس کیس کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ مندر نہیں بن سکا. حالانکہ میں عرض کروں کہ سعید پور ولیج ہے, اس کے اندر ایک پرانا ہمارا جس طرح شری رام صاحب نے جو بنواس کاٹا تھا,
وہ وہاں پہ اسی مندر کے اندر کاٹا تھا سعید پور کے اندر. وہاں کے ایک بڑی ہوٹل اپنا دیس پردیس کے نام پہ اسلام آباد کے اندر ہے, ابھی بھی ساتھی گوگل پہ سرچ کریں گے, اس کے اندر وہ دیس پردیس ہوٹل والوں کو وہ دے دی ہے اپنا, کرتے ہیں کہ لیز کر کے اے ٹی پی والوں نے, حالانکہ مندر ابھی تک نہیں بنا ہے. حالانکہ 18-11 بھیل صاحب میری گزارش ہی ہوگی پینل کے جو ہمارے فاضل اراکین ہیں کہ وہ سوالوں کے جوابوں تک ہی محدود رہیں تاکہ ہم مزید سوال لے سکیں. صباحت میں آپ کی طرف آتا ہوں, بٹ پلیز موو آن ٹو دا نیکسٹ کوسچن وچ از اباؤٹ کنزرویٹزم ان یونیورسٹیز, جو ہمارے دوست نے پوچھا کہ جو تفریق ہے مذہبی بھی اور نسلی بھی, اس کے سلسلے میں کیا کیا جانا چاہیے؟ میں اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ میں تھوڑا سا پہلے سوال کا بھی جواب. جی مختصر. فورس کنورژن اور پولیٹیکل اکانومی میں سمجھتی ہوں اس طرح سے اٹیچڈ ہے کہ ہم نے آج تک صرف جو ہندوؤں کی بیٹیاں جو ہیں مسلمان یا کرسچنس کی بچیاں کنورٹ ہو کے مسلمز ہوتی دیکھی ہیں, ہم نے مسلمز کی بچیاں جو ہیں کنورٹ ہو کے ہندو یا کرسچنز ہوتی نہیں دیکھی. سو اکانومی اس سے کیسے ریلیٹڈ ہے, میں سمجھتی ہوں طبقاتی نظام بھی ہے, اس میں ایک غربت بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. پھر آپ کا جو ماحول ہے وہ وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ ریلیجس انٹالرنس ہے. جب آپ کسی شخص کو, وہ کل بڑی اچھی ہمیں ایک ہمارے دوست نے بات بتائی, انہوں نے کہا ہم جیل میں گئے تو وہاں کوئی 10 قیدی تھے اور ایک بندہ کرسچن تھا, وہ مسلمان ہو گیا, لیکن اس کا پریویس نیم کرسچن تھا. ہم نے اس کو پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا جی جب 5-10 بندے میری بیرک میں روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں عادتاً مسلمان ہو گیا ہوں, آئی ہیو نو چوائس. سو یہ شاید فورس کنورژن کا بھی اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ فورس کنورژن ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ریزن ہے کہ چونکہ مائنورٹیز کی بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اور وومن امپاورمنٹ ہو رہی ہے, اور ان کو ڈپرائیو کرنے کے لیے یہ بیسکلی کیا جا رہا ہے. کیونکہ بیٹے ضرور پڑھتے ہیں لیکن بیٹیاں پڑھتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری نسلیں آپ کی سنورتی ہیں, پوری فیملیز کیٹر ہوتی ہیں, اور دس از دا ریزن, دس از ٹارگیٹڈ اور ڈیلیبریٹلی فورس کنورژن کی جا رہی ہے. پھر دوسری بات آپ کی کہ وہ ریلیجس یعنی جو وہ ہے ایکسٹریمزم یا کنزرویٹو جس طرح ہیں ہم, دیکھیے یہ وہی والی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہ گراس روٹ لیول پہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے وچ از بیسکلی فالٹی, جس کے اندر آپ کی ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہے, جس کے اندر آپ کو بچوں کو وہیں سے بتایا جاتا ہے ریڈیکلزم کیا ہے. پھر یونیورسٹیز جو ہیں, جو آپ کی بڑی میجر یونیورسٹیز ہیں, ان کے جو وائس چانسلرز ہیں دے آر سلیکٹڈ فرام دوز ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز, اور ان کو پھر جب اگر آپ ان کو سلیکٹ کریں گے تو نیچرلی وہ ان یونیورسٹیز کے اندر وہی ایکسٹریمزم یا کنزرویٹو ماحول جو ہے وہ پیدا کریں گے. چونکہ یوتھ آپ کی اس وقت بالکل یہ وہ ہے کہ را ہے بالکل, اور ان کا جو برین ہے وہ یو ہیو ٹو, آپ جو اس میں بیج بوئیں گے وہی آپ کے پاس وہ فصل آئے گی. تو وہ اس کے اندر بیج ہی ریڈیکلزم کا بو رہے ہیں, وہ اس کے اندر بیج ہی ایکسٹریمزم کا بو رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یا پولیٹیکلی ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں یا وہ ریلیجسلی ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں. دس از دا ریزن کہ آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں وہ گاڑ بنتی جا رہی ہیں. پھر جو ہم نے ٹریڈ یونینز کو بین کر دیا وہ سب سے بڑا ظلم کیا ہم نے. ہاں یونیورسٹیز کے اندر وہ یونیورسٹی یونینز, اسٹوڈنٹ یونینز کو جو ہم نے یونینز کو بین کر دیا, وہ سب سے بڑا ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے بچوں کو آزادانہ انڈیپینڈنٹ سوچ سے محروم کر دیا. وی آر بیسکلی گیونگ دیم یعنی وہ ایک ہم ان کو ٹریک دے رہے ہیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا, آپ نے اسی کے اوپر چلنا ہے. سو الٹیمیٹلی ہم کنزرویٹو سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں. وی آر اگینسٹ لبرلزم, وی آر اگینسٹ اینی پروگریسو ایکٹ, اینی پروگریسو تھاٹ. اب تو یہ عالم ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں یہ جو بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ اگلا بندہ جو ہے اس کے اندر کا مسلمان یا ایک دم زندہ نہ ہو جائے اور وہ تلوار لے کے ارطغرل غازی بن جائے. مطلب دس از ہاؤ وی آر لیونگ, اینڈ یو آر ویری رائٹ کہ اب جتنا زیادہ ریڈیکلائز پاکستان کی سوسائٹی انفارچونیٹلی اس وقت ہے, آئی تھنک کہ یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. سو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے شروع کرنا پڑے گا. ہمیں مدرسوں کو بڑا یعنی کلوزلی سرویلنس کرنی پڑے گی, اور ہمیں یونیورسٹی کیمپسز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. وہاں جو ٹیچرز ہیں, جو وائس چانسلرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, وی ہیو ٹو یعنی اسکروٹنائز دیم کہ یہ کون لوگ ہیں جو بچوں کے دماغوں کو, مائنڈس کو چینج کر رہے ہیں. تھینک یو صباحت صاحبہ.
Ramesh, بالکل مختصر جواب because we'd like to have another round of questions. اچھا تھینک یو ویری مچ حارث صاحب. سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہمارے اس معاشرے کے اندر ختم ہو گئی ہے وہ ٹالرنس ہے. اور جس طرح ایک کسی دور میں ایک ڈیبیٹ کلب ہوا کرتے تھے, لوگ آپس میں ڈسکس کیا کرتے, آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتا, ہوا یہ کہ معاشرے کے اندر وہ چیز ختم ہوئی. پیپل لائک می جو اپنے آپ کو پریویلیج مائنورٹی کہتا ہے, میں بھی بہت ساری باتیں کرتا ہوں, بہتات ہوتا ہوں کہ کل کو کوئی میرے اوپر ٹیگ کر کے پتہ لگا میرے اوپر کوئی ایسا ایکٹ نہ لگا دے, میں نام بھی نہیں لے رہا اس ایکٹ کا, کہ کل کو مجھے اور میری پوری سوسائٹی کو, میری کمیونٹی کو اس کو بھگتنا پڑے. اب جو کھیت کمار صاحب کا کویشچن تھا وہ بڑا امپورٹنٹ پرٹیننٹ کویشچن ہے. پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا ڈائیورس کنٹری ہے, اور ہمارے پاس جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, مسلم بھی ہے, کرسچن بھی ہے, احمدی اور بہت ساری اور وہ لوگ ہیں. بٹ ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ جب ڈیبیٹ ختم ہوئی, جب ٹالرنس ختم ہوئی, تو لوگ یہاں سے موو کر گئے فار ویریس ریزنس, کچھ اکنامک ریزن سے کر گئے, کچھ سیکورٹی کی ریزن سے. اب جو کھیت کمار صاحب کے ساتھ ہوا, یہ میں نے ایگزامپل آپ کو دی کہ میرے ساتھ بھی ہوا. دس از سو انفارچونیٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیبیٹ دوبارہ کریں, لوگ آپس میں بیٹھیں, اور ایک چیز ہمیشہ جب تک مکالمہ نہیں ہوگا, ایک چیز اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ ٹالرنس کر ختم کر دیتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, یہ جو میرے سامنے گروپ آف پیپل بیٹھا ہے, اور پرٹیکولرلی جو یوتھ بیٹھی ہے, یوتھ جب تک انٹرنیشنل یوتھ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنا ایکسپوجر نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنے ویوز ایکسچینج نہیں کریں گے, چینج وڈ نیور کم. اور ہمیشہ ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں, میں تو ٹالرنس بہت آگے چلے گی. ہم تو کہتے ہیں ٹالرنس, ایکسیپٹ, اور اب ایکسیپٹنس سے بھی آگے کا ایک ورڈ ہے رسپیکٹ. جب آپ کسی دوسرے کے نظریے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ساری یوز لیس ہے. اور جو کھیت کمار جی کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک ٹیگ جو ہمیشہ کرتے, میری آپ سے گزارش ہے کم از کم وہ آپ اس کو روکے تو سوئی نا. ظالم وہ نہیں ہے جو صرف ظلم کرتا ہے, جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے وہ بھی ظالم ہے. تو اگر کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم ہندو ہو تو تم انڈین ہو, دس از سو انفیئر. میں آئی جسٹ لیٹ می کنکلوڈ. اس کے بعد آئی گیو یو ون ایگزامپل. میں ایک دفعہ کوٹا سے گزر کے جا رہا تھا, تو مجھے کوٹا پہ وہاں پہ سیکورٹی گارڈ نے روک لیا, کہنے لگا جی آپ تو نہیں جا سکتے. میں نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا یہاں سے گزر کے کشمیر؟ کہنے لگا جی آپ پاکستانی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے پاکستانی. کہتا نہیں آپ مسلمان نہیں, آپ اس لیے کوٹا سے گزر کے. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں. اور پھر جب میں نے ان کے ہائی اپ سے بات کی تو انہوں نے سوری کیا, مجھے لیٹر لکھا, انہوں نے کہا جی نیکسٹ ٹائم دیا. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اویئرنیس نہیں تھی. اور نیکسٹ ٹائم جب میں گیا تو انہوں نے کھڑا ہو کے سلوٹ بھی کیا اور گزرنے بھی دیا. تو مسئلہ یہ کہ ہم جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ نہیں کریں گے, چینج ول نیور کم. ہم سب پاکستانی, اور یہ پاکستان ہمارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہم اس حقیقت کو مانیں, چیلنجز ہیں, بٹ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہے, پاکستان کا سوشل فیبرک ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ رہے, پاکستان کے اندر لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں. وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. Ramesh, thank you so much. We'll begin with the youngest member in the audience. بیٹے اپنا نام بتائیں اور سوال پوچھیں. میرا نام مائکان ہے اور میں بلوچستان سے بلانگ کرتی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بلوچی کلچر میں تو مطلب جتنے بھی انڈینز ہوتے ہیں یا پھر سکھ ہوتے ہیں, انڈین ہوتے ہیں, تو وہ سارے تو مطلب سیف ہوتے ہیں. تو باقی کلچرز میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ کلچرل ڈفرینس ہے؟ تھینک یو. We'll take a few more questions and then کہ بلوچی کلچر میں تو سیف ہوتے ہیں تو باقی میں کیوں نہیں ہوتے. اب یہ باقی کیسے بتائیں گے, تو بلوچ بتائیں گے. لیکن یس, بہت شکریہ, بہت اچھا سوال. جی پلیز. میں کیونکہ خود ایک مائنورٹی کمیونٹی سے ہوں, لیکن میرا سوال بہت ہی سادہ اور بنیادی ہے. یہاں پر 4-5 کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور سب کے مسائل میں ڈسکریمنیشن, انٹالرنس آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ریاست کا بنیادی نظام بدلے بغیر, کیونکہ یہ سب مینیفیسٹیشنز ہیں, کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے, اور اگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ. Thank you, Harris, and thank you the panelists for very interesting points on the rise of extremism. Just a quick question. We have heard of many root causes potentially leading to this mainstreaming of radical ideas. I'm surprised that nobody mentioned social media, and you have mentioned in your introduction that the rise of extremist ideas has actually not been incremental, but really substantial over the past years. I'm wondering if you can shed lights on your views on the role of social media as well. Thank you.
I just want to put one of the contentions of Mr. Suleman. I just want to suggest the judgment of Supreme Court, one of the honorable judge, Justice Mansoor Ali Shah, who have write down on the religious protection of the to practice and preach in Article 20. You must read that judgment, especially the community of Ahmadi. He has recently write down on a judgment. My question is कि जैसे कि सर ने शुरू में कहा कि सिविल सोसाइटी भी फेल नज़र आती है, स्टेट भी फेल नज़र आती है, ओवरऑल करिकुलम भी, लेकिन पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशंस है जो मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में सबसे आगे है, और वो है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आपने देखा होगा रिसेंट पास में हमने रिवैम्प भी किए जितने भी टेम्पल्स थे, हमने मिनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन की जजमेंट भी हमें सामने नजर आई. पैरेलल अगर आप इंडिया के अंदर देखें, हिजाब के ऊपर और बाकी मिनॉरिटीज़ इश्यूज़ के ऊपर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वेरी डिक्लाइन. तो जुडिशरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और जो एक अल्टरनेटिव टूल के तौर पे हमें सामने नजर आ रहा है. Thank you. And I'm sorry I can't take any more questions because of the time constraints. Very sorry. But you can meet the panelists afterward. Before इस पे आएँ, देखें इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन उसका एक पिटिशन हमने दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में तसद्दुक जिलानी जजमेंट 2014 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अगर रूल कर भी देती है, 8 साल हो गए तसद्दुक जिलानी जजमेंट पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अभी वो एक हम हैं उसमें ना पिटिशन में, आबिद साकी साहब भी यहाँ मौजूद हैं. सो नाउ आई कम टू द पैनल एंड इफ यू कैन स्टार्ट विद कमर सुलेमान साहब बिकॉज ही डिडंट स्पीक इन द लास्ट राउंड. जी मैं वो इससे वो जो मिर्ज़ा महमूद साहब ने क्वेश्चन किया अभी कि हम निज़ाम तो हुकूमतों का इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है वो या तो डेमोक्रेसी है तो या फिर मोनार्की है. मोनार्की तो होती नहीं अब, तो डेमोक्रेसी में. लेकिन पीछे मैं देख रहा था एक आदमी ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया था. उसने कहा जी पाकिस्तान के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं. उसने कहा सिर्फ 4 आदमी हालात ठीक कर सकते हैं. उसने कहा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो अगर निज़ाम ठीक होते हैं नीयतों से, निज़ाम इस तरह नहीं ठीक होते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर नीयतें पीछे हों, तो मेरे ख्याल में कि हमें यानी उनको ये बताना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर सारा मुल्क खड़ा है, और आप लोग अगर सही डिसीजन लेते हैं, ऑनेस्ट डिसीजन लेते हैं, इंसाफ के साथ डिसीजन लेते हैं, तो मुल्क ठीक हो जाएगा. मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर इसके अंदर बड़ा पोटेंशल है, और इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं, कहीं मज़हब के नाम पे, कहीं सूबों के नाम पे, कहीं बरादरियों के नाम पे. तो अगर हम ऑनेस्टली, और इसमें मीडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए. मीडिया की एक बड़ा मसला है कि मीडिया भी बेसिकली एक बिज़नेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको चाहिए कि जितने ज़्यादा पैसे आएँ बस जहाँ से आएँ. तो अगर मीडिया में कोई ऑनेस्ट मीडिया हो, एक मुझे सिर्फ इम्पार्शियल डॉन कभी कभी लगता है कि ऑनेस्ट है, तो उसके अलावा मतलब उनकी अपनी एक पॉलिसी है जिसको वो खींच रहे हैं गलत तरीके से, उल्टे तरीके से वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं. तो जर्नलिस्ट की असल डेफिनेशन तो वो है कि जो लोगों को सही गाइड करें, लेकिन ये सारे लोगों को गलत गाइड करते हैं. तो ये है कि अगर हमारी बेसिकली नीयतों का मसला है और कोई मसला नहीं है. जी ताहिर साहब. बहुत शुक्रिया हारिस साहब. अभी एक भाई ने बात की थी जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की. जजमेंट तो उससे कुछ नहीं होता जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो, और आजकल तो ये भी पता है कि किस बेंच के पास केस लगेगा, फैसला क्या आएगा. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. और अभी रिसेंटली आप कह रहे थे कि सारी ये बात नहीं है, इंडिया पे आप हमारा ज़ाहिर है, अगर वहाँ पे जुल्म है तो उसको हमें बहुत ज़्यादा उसकी मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि मरम्मत भी करनी चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये हरगज़ नहीं. मेरा कज़न हो गया फेल नामी जमात में, मैंने पूछा क्या बना रिजल्ट का, कहता शकील भी फेल हो गया क्योंकि खुद फेल था वो. दिस इज़ नॉट द आंसर. अभी रिसेंट हमारा किंग एडवर्ड कॉलेज ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, जो पेशावर में सबसे बड़ा अदारा था. और जो छोटी बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की बलोचिस्तान की, वहाँ पे हर क्रिश्चियन, हर सिख अपने आप को या मरी कहेगा या बलोच कहेगा, या वो कबीला अपना उसी कबीले के साथ वो तल्लुक़ रखेगा. इसलिए वहाँ पे, और दूसरी बात कि टॉलरेंस से पहले एक्सेप्टेंस है.
ایکسیپٹنس ہوگی. ٹالرنس تو بہت بات کی بات ہے, شاید آنے والی نسلیں ٹالریٹ کریں, ایکسیپٹ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. اور ایک بات حارث بھائی سے میں لازمی ہمبل سبمیشن کرنا چاہتا ہوں کہ مکالمے کا عمل جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. تب بھی وہ کہہ رہے ہیں دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. جی جوڈیشری کا رول بھی اور سوشل میڈیا یا میڈیا کا رول بھی. میڈیا جو ہے وہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ اب آج کل کے دور میں, سوشل میڈیا انکلوڈنگ سوشل میڈیا. میں سمجھتی ہوں کہ جو پبلک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے اور وہ اس میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, میڈیا کو بھی سوشل میڈیا کو بھی. اور جو پبلک پرسیپشن, آپ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو کوئی پروگریسو سٹیپس لیے ہیں یا لیے جاتے ہیں تو میڈیا کے تھرو ان سٹیپس کو یعنی وہ کیا جاتا ہے, ڈسمینٹل کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ریڈیکلائز کیا جاتا ہے آن دا پچ آف ریلیجوسٹی کے اس ایشو کے اوپر وہ آوازیں اپنی بلند کریں. سو میڈیا, اس میں الیکٹرانک میڈیا آپ کہہ لیں, سوشل میڈیا پرٹیکولرلی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پہلے شاید وہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں یا دیکھنے کو ملتی تھی جو آپ سوشل میڈیا کے تھرو گالیاں ظاہر ہے ورچولی. اور دوسری بات رول آف جوڈیشری. اب دیکھیے اس ملک میں سمجھتی ہوں کہ جو رول آف جوڈیشری ہے وہ کوئی ایسا انفارچونیٹلی یعنی جتنا ڈیمیج ہمیں جوڈیشری کے نے کیا ہے وہ شاید کسی اور ایلیمنٹس نے بھی کیا, سوری, لیکن جوڈیشری ہیز وہ کہتے ہیں نا کنائیونس ہے جوڈیشری کی بڑی کلوز. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ آ گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے 2022 میں 1947 کے بعد ایک جج نے ایک ججمنٹ دے دی ہے, اور انہیں اس بات کو اگر ہی از گیونگ سم اسپیس ٹو دا احمدی کمیونٹی. لیکن یہ کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ججمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے لیے اسٹیٹ کی ول آف دا اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ول آف دا جو جوڈیشری ہے وہ یہ والی بات ہے کہ وہ اس اپنا انٹرپریٹیشن آف لاز جو ہے وہ ججز نے کرنا ہے. لیکن اگر وہی ججز جو ہے دے ول ویئر ریلیجن آن دیئر سلیوز انسٹیڈ آف لاز, تو پھر ہمارے پاس ڈسکرمنیٹری لاز آئیں گے, ڈسکرمنیٹری ججمنٹس آئیں گی. اور وہی وہی جو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے اس کی اپنی ججمنٹس ہیں جس کو وہ بیٹھ کے اب اس وقت انڈو کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ رول آف جوڈیشری جو ہے وہ واقعی جینوئنلی. Thank you very much. Ramesh, I would like you to comment on the question that Rakiya had asked about the role of social media in increasing intolerance and extremism. Yeah, no doubt. The role of, particularly nowadays, the role of social media is very important. If you talk about the youth nowadays, youth is using the social media tools, particularly Instagram, Facebook, WhatsApp, and so many other social media tools. So it's positive and negative, But unfortunately in Pakistan, because we don't have any defamation laws and laws are not properly in place, and that's why in most of the cases we will observe that social media has created a massive role to radicalize the things. So now it's the role of the state. How state would come forward to play a positive role that the effective use of the social media can play, particularly to create harmony, religious harmony, the tolerance, acceptance, respect. So, and this is one of the suggestion and one of the recommendation would be that the role of social media should be looked into, that how we can use the social media, particularly this youth, to promote religious tolerance and harmony, something like that. So it's very important. And one more thing. How do we regulate hate speech through social media? Yeah, exactly. Hate speech encouraged by social media. And particularly about the India and Pakistan, young man, I totally agree. There is no comparison between India and Pakistan if we talk about the rights of minorities. Pakistan, the state of Pakistan, the people of Pakistan, I always appreciate the people of Pakistan, because these are the people of Pakistan who protect us, who give us security, who give us assurance that we are equal citizens. And there is no comparison, because in India, the state of India, that is run by the Shiv Sena. But in Pakistan, we don't observe something like that. But because we are sitting inside and we want to improve our living standards, and we want to promote harmony, we want to promote tolerance, that's why we're discussing it. If you talk about the India and Pakistan, there is no comparison, because we are here, the minorities living in Pakistan is much, much more better than the minorities living in India. So no comparison. Thank you very much.
ہاں اس سے کوئی ضروری نہیں کہ سارے پینلسٹ ایک دوسرے سے متفق ہوں یا میرے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں سیشن کو ختم کرنے کے وہ میں وقت پہ نہ کروں. لیکن ویری کوئکلی اباؤٹ دا بلوچستان کویسچن جو بیٹی نے پوچھا تھا, میرا خیال ہے کہ کمپلیسنسی نہیں ہونی چاہیے. کمپلیسنسی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس پہ ذرا بہت زیادہ خیال یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی رہے گا, کیونکہ ذکریوں کی صورتحال اب وہ نہیں ہے جو میرے بچپن میں تھی. اور سندھ میں بھی پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ بڑا ہی ایک صوفی اور انکلوسیو معاشرہ ہے. بٹ وین دا اسٹیٹ or some state policy or any government or any political party negatively intervenes, وہ social fabric خراب ہوتا ہے. اور بلوچستان میں اگر حالات ویسے نہیں ہیں, ہزارہ کمیونٹی کا ظاہر ہے معاملہ بلوچ سوسائٹی سے اس طرح سے نہیں جڑتا, لیکن وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے لشکر جنگوی کا رائز بھی دیکھا ہے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں. تو اس کے لیے کمپلیسنسی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے کسی بھی خطے میں, کیونکہ اسینشلی انڈیجنس کمیونٹیز تو ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی ہیں, ہزاروں سال سے, بلکہ ملینیا سے رہ رہی ہیں. مگر جب ریاست کی پالیسی ہوتی ہے تو وہ سماج کو متاثر کرتی ہے, سماج جماعت کو متاثر کرتا ہے, جماعت گھرانے کو کرتی ہے, گھرانہ فرد کو کرتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں میرا خیال ہے we should continue our struggle. Thank you very much ladies and gentlemen for joining us in this session.